موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے 6 ستمبر جب دشمن نے ہمیں للکارا۔ میں برف کا پیکر بھی ہوں اور آج سا جذبہ، میں برف کا پیکر بھی ہوں اور آج سا جذبہ، سورج سے زمانے کو بچانے ہوں میں نکلا، جس نے ہے جلا مجھ کو ہوں جس گود میں کھیلا، جس نے ہے جلا مجھ کو ہوں جس گود میں کھیلا، مٹی کا کچھ قرض چکانے ہوں میں نکلا، دشمن ہو ہوائیں بھی صحیح ریت کی ضد بھی، دشمن ہو ہوائیں بھی صحیح ریت کی ضد بھی، صحرا میں ایک راستہ بنانے ہوں میں نکلا۔ صدر علی وقار بات نہیں کی ہم اس قدر پروقار اور ایمان آفری ہوتے ہیں کہ ان کا تصور کرتے ہی دلوں کو ذوق عمل کی دولت عطا ہونے لگتی ہے۔ یوم دفاع پاکستان بھی ایسا یہ خوشبخت دن ہے جس کی یاد ملت پاکستانیہ کے ہر فرد کو جذبہ جہاد سے سرشار کر دیتی ہے۔ رگوں میں منجمد لہو رقصاں ہونے لگتا ہے، شوق شہادت کی ستارے بکھرنے لگتے ہیں، شہیدوں کے لہو سے قوموں کو حیات جاودانی ملنے لگتی ہے۔ شہیدوں کا لہو وہ نور ہے جس کی تجلی سے، شہیدوں کا لہو وہ نور ہے جس کی تجلی سے، یقین افراد کے قوموں کے مسک بھی سنورتے ہیں، اس کی تابشوں سے آسمان فکر و دانش پر، اس کی تابشوں سے آسمان فکر و دانش پر، نئی صبح نکھرتی ہے، نئے سورج ابھرتے ہیں۔ صدر علی وقار آئیے کچھ پل کے لیے آپ کے دل و دماغ کو تاریخ میں لیے چلتی ہوں۔ وہ 6 ستمبر 1965 کی شب تھی جب بھارت کی بزدل قیادت نے پاکستان پر شب خونمار کا جنگ مسلط کر دی۔ صدر علی وقار بھارتی سامراج کا خیال تھا کہ پاکستان فوج غافل ہوگی، مگر مجاہد تو موت کے منہ میں بھی مسکراتا ہے، تو پھر نیند کیسی، تو پھر نیند کیسی، پاک افواج دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئی، آنکھوں خون کا کھیل شروع ہو گیا۔ غازیان اسلام نے ارض پاک کی تحفظ کے لیے سر در کی بازی لگا دی۔ مجاہدین پاکستان شہادت کی تمنا میں شاہینوں کی طرح جھپٹ پڑے اور بھارت پر ثابت کر دیا۔ تیگوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، تیگوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ صدر علی وقار جنگ کے بادل چاروں طرف پھیل گئے، لاہور، چمنڈا، سیالکوٹ اور جگہ جگہ پاکستان کی شیر دل افواج نے بھارتی حملہ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ چمنڈا کے میدان میں تاریخ کی سب سے بڑی جنگ لڑی گئی۔ صدر علی وقار پاکستان افواج تعداد میں کم تھی، اسلحہ دشمن کے مقابلے میں بہت کم تھا، مگر ہمارے شیر دلیر جوانوں کے دل جوان اور حوصلے سر بلند تھے، اور غازیوں کے پیشانیوں پر فتح کی بشارت لکھی ہوئی تھی۔ بعض مقامات پر درجن سے بھی کم پاکستانی سپاہیوں نے بھارت کی پوری پلٹن پر قابو پا لیا۔ دنیا آج تک حیران ہے کہ معجزہ کیسے رونما ہو گیا، مگر دنیا کیا جانے اس راز کو فقط مرد مومن ہی سمجھتا ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بھی تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ صدر علی وقار حق و باطل کے مارکے نے ثابت کر دیا، جنگ اسلحے سے نہیں بلکہ مالی قوت سے لڑی جاتی ہے، جنگ فوجوں کی برتری سے نہیں بلکہ قوت بازوی سے لڑی جاتی ہے، جنگ طاقت کے غرور سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کے سہارے لڑی جاتی ہے۔ اور پھر شہید کے درجات کو قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے دلوں کے صحیفوں میں، وہ زندہ ہے دلوں کے صحیفوں میں، یادوں کے مہکتے گلابوں کی صورت، یادوں کے مہکتے گلابوں کی صورت، افق تا افق جگمگاتے ہوئے آفتابوں کی صورت، رسولوں پہ اتری خدا کی مقدس کتابوں کی صورت۔ صدر علی وقار دفاع پاکستان کی جنگ فقط افواج نے نہیں بلکہ عوام نے بھی لڑی۔ عوام کے حوصلے ایمان کی للکار تھے، ان کے ولولے عزم و ہمت کی الگار تھے۔ صدر علی وقار عوام کی دلیری دیکھیے، عوام کی دلیری دیکھیے، جب پاکستانی اور بھارتی طیارے آپس میں ٹکراتے تو وہ چھتوں پر چڑھ جاتے اور زندگی اور موت کا منظر یوں دیکھتے جیسے پتنگ بازی دیکھ رہے ہوں، یوں نظر آتا ہے جیسے تحریک پاکستان کا دور لوٹ آیا ہو، اور اس یوم دفاع کی حرمت کی قسم کھا کر دل پکار اٹھتا ہے۔ کس کی ہمت ہے ہماری پروازوں میں لائے کمی، کس کی ہمت ہے ہماری پروازوں میں لائے کمی، ہم پروازوں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں۔ شکریہ۔